میں فرحت ضرور اور ناز یہاں سے تاکید کا بیان ہے۔ تاکید کا معنی تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں۔ لغت کے اعتبار سے تاکید کہتے ہیں کسی بات کو یا کسی کام کو زور دے کر بیان کرنا۔ تاکید کبھی لفظ کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کبھی معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ لفظ میں تکرار کر دی جائے تو تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے، جیسے جاء زیدن، زیدن کہہ دیا جائے، دو مرتبہ زید کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ زید کی مرفوع ہوگا، وہ فاعل مرفوع ہوگا اور مطبوع ہوگا، دوسرا زید جو ہے اس کے تابع ہوگا۔ ایسے ہی کبھی فعل میں بھی تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل کو مکرر ذکر کیا جاتا ہے، جیسے جاء جاء زید۔ ان تمام میں جو نسبت پیش کی جاتی ہے اس نسبت میں تاکید ہوتی ہے، اور کبھی حرف کو مکرر کیا جاتا ہے، جیسے انا جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے تو انا کو مکرر ذکر کر دیا جائے تو بھی کلام میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تاکید کی تعریف کر رہے ہیں، تاکید و تابع يدل على تقریر المطبوع فيما نسب الیہ۔ تاکید ایک ایسا تابع ہے جو مطبوع کی تقریر پر، مطبوع کے مقرر ہونے پر، مطبوع کے ثابت ہونے پر یا مطبوع کے ثبوت پر دلالت کرے۔ فیما نسب الیہ، اس چیز میں جو اس کی طرف منسوب کیا جائے۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ جو نسبت کی جاتی ہے اس نسبت میں پختگی پیدا کرنے کے لیے تابع لایا جاتا ہے، تاکید لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے تاکید لائی جاتی ہے کہ حکم میں مطبوع کے تمام افراد شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کہا جاء القوم کلہم، قوم آئی، سب کی سب، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی نہیں چھوٹا۔ اگر مطلقاً کہا جاتا جاء القوم، قوم آئی، تو اس میں اس بات کا احتمال تھا کہ ایک دو آدمی رہ جاتے تو بھی قوم بولنا درست ہوتا، اطلاق قوم کا ہو جاتا اکثر پر، ٹھیک ہے۔ ایک دو افراد کے خارج ہو جانے سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ قوم کا اطلاق درست نہ رہے، قوم کا اطلاق درست تھا لیکن احتمال تھا ایک دو لوگوں کو خارج ہونے کا۔ لیکن اگر کہا جائے جاء القوم کلہم، اب ایسی صورت میں یہ مطبوع جو ہے قوم، اس کے تمام افراد کو حکم شامل ہوگا، یعنی ہر فرد اس قوم کا آیا، کوئی ایک فرد بھی چھوٹا نہیں ہے۔ قوم کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، زائد عام مفرد وغیرہ، تو جب بھی قوم کہا جائے تو اس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، لیکن ان افراد میں سے اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ ایک دو فرد چھوٹ جائیں جس کی طرف حکم منسوب نہ ہو۔ لیکن جب تاکید لا دی جائے گی تو پتہ کیا چلے گا کہ ہر فرد کو یہ حکم شامل ہے، مطبوع کا کوئی بھی فرد حکم سے خارج نہیں ہے۔ دو باتیں بیان کی، یدل علی تقریر، تقریر قررہ یقرر تقریر، دیکھو چھوٹی کاف جو ہوتی ہے نا، قررہ تقریراً کا معنی ہوتا ہے دہرانا، اور قررہ تقریر کے معنی ہوتا ہے ثابت کرنا، راسخ کرنا، پختہ کرنا۔ علی تقریر المطبوع فیما نسب الیہ، مطبوع کی طرف جس چیز کی نسبت کی جائے اس میں مطبوع کو تقویت پہنچانے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے جاء زیدن، زیدن کہا گیا ہے تو زید کی طرف مجیعت کی نسبت کی گئی ہے. زید جو ہے یہ مطبوع ہے، پہلا زید جو مطبوع ہے. ٹھیک ہے. اب جب دوبارہ زید کا ذکر کیا گیا تو گویا کہ زید کی طرف جو آنے کی نسبت کی گئی ہے اس میں زید کو جو مطبوع ہے اس کو دوسرا والا زید پختگی عطا کر رہا ہے، تقویت دے رہا ہے نا، تاکید اس کی کر رہا ہے. تو دو باتیں معلوم ہوئی. تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کی تقریر یا تثبیت پر دلالت کرے اس چیز میں جو اس کی طرف منسوب کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ شمول حکم پر دلالت کرے، حکم کو شامل ہونے پر. لکل فرد من افراد المطبوع کی حکم مطبوع کے تمام افراد پر مشتمل ہے، کوئی فرد اس حکم سے خارج نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں تاکید علی قسمین، تاکید کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی. لفظی کی تعریف پہلے کر رہے ہیں، وہ تقریر اللفظ الاول، پہلے لفظ کو مکرر ذکر کیا جائے. جیسے جاءنی زیدن، زیدن و جاء زیدن، لفظ اول کو دوبارہ ذکر کیا جائے. جیسے جاءنی زیدن، زیدن میں لفظ زید جو ہے اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے، اور ایسے ہی جاء کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے. یہ اسم اور فعل کی مثال ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور حرف کی مثال وہی انا کو دو بار ذکر کیا ہے، انا زیدن قائم. معنوی وہوا بالفاظ معدودہ، معنوی جو ہوتی ہے وہ چند مخصوص الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے. وہی النفس والعین بالواحد والمثنى والمجموع، نفس اور عین یہ واحد، تثنیہ، جمع تینوں کے لیے آتی ہے کہ اختلافی صیغہ، لفظ کے اختلاف کے ساتھ اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ. نفس اور عین جب واحد ہے تو واحد لایا جائے گا، لفظ بھی واحد لایا جائے گا، اور جس ضمیر کی طرف اسے منسوب کیا گیا ہے اس کو مضاف کیا گیا ہے وہ ضمیر بھی واحد ہوگی. جیسے جاء زید نفسہ، زید جو مطبوع ہے یہ کیا تھا؟ واحد ہے، اس لیے نفسہ لایا گیا. نفس بھی مفرد ہے اور وہ ضمیر بھی مفرد کی لائی گئی ہے اس کے مطابق. لیکن تثنیہ اگر ہو جائے گا تو تثنیہ میں جاء الزیدان نفساہما، لفظ کو تثنیہ لایا گیا اور ضمیر بھی تثنیہ لائی گئی، اس لیے ضمیر وہ راجع زیدان کی طرف جو تثنیہ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں انفسہما کہنا بھی درست ہے، بلکہ جمہور کے وہاں زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ انفسہما کہا جائے. ٹھیک ہے. تو جاءنی الزیدانی نفساہما یا انفسہما. اب دیکھیے صیغہ یہاں پر تثنیہ یا جمع کا ہو گیا اور ضمیر تثنیہ کی ہو گئی. اور جاء الزیدون یا جاء الطلبۃ انفسہم، جاءت الہندات انفسہن، یہاں پر جو ہے جمع کا صیغہ ہو گیا، نفس سے انفس ہو گیا، جمع ہو گیا، اور اس کے مطابق مطبوع کے مطابق اس کی ضمیر بھی لائی گئی. مذکر تھا تو ہم کی ضمیر لائی گئی اور مؤنث تھا تو ہمنا کی ضمیر لائی گئی ہے، اور تثنیہ میں دونوں برابر ہیں. اور ایسے ہی جیسے عین نفس کے اختلاف کے ساتھ واحد تثنیہ جمع کے ساتھ لانا درست ہے، ایسے ہی عین میں بھی آپ مثالوں کو جاری کر سکتے ہیں. جاءنی زید النفس ہو، دیکھیے مثال دے رہے ہیں، یہ واحد نفس اور عین واحد تثنیہ جمع تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے صیغہ اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ. واحد اور جمع میں صیغہ اور ضمیریں دونوں مطابق ہوں گی، اور تثنیہ میں ضمیر تو مکمل طور پر مطابق ہوگی، لیکن جو صیغہ ہے وہ تثنیہ بھی لا سکتے ہیں جمع بھی لا سکتے ہیں، دونوں چیز کی ضرورت ہے. مثالیں دے رہے ہیں، دیکھیے جاءنی زید نفسہ و زیدان انفسہما و نفساہما، انفسہما نفساہما دونوں درست ہے. والزیدون انفسہم كذلك عینہ و اعینہما او عیناہما و اعینہم. جاءتنی ہند نفسها
جاءتنی الہندان انفسہما و نفسہما، جاءتنی الہندات انفسہن، یہ بات ختم ہو گئی۔ مانوی تاکید کہا تھا نا کہ وہ ہوا بے الفاظ معدودہ، الفاظ معدودہ میں آپ نے دو پڑھ دیا، کیا کیا پڑھا؟ نفس اور عین پڑھا۔ یہ واحد تسنیہ جمع تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے اس میں نفس ہے، عین ہے، کلا ہے، کلتا ہے، اس کے علاوہ اجمعو، اقطعو، کلو وغیرہ جتنی چیزیں، ابصعو، اقطعو، یہ تقریباً کل تعداد بنتی ہے تقریباً 9، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں کچھ ایسے ہیں جو واحد تسنیہ جمع تینوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے نفس اور عین ہے، اور کچھ صرف تسنیہ کے لیے آتے ہیں، جیسے قلعہ اور قلتا ہے، قلعہ مذکر کے لیے آتا ہے اور قلتا مؤنث کے لیے آتا ہے، اور یہ ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچتے ہیں اجمعو، اقطعو، ٹھیک ہے، ابصعو، یہ سب کے سب جو ہے نا جمع کے لیے خاص ہیں۔ چلیے تفصیل ان کی بیان کریں۔ قلعہ اور قلتا للمثنى خاصۃ، قلعہ اور قلتا تسنیہ کے لیے خاص ہے، جیسے قام الرجلان کلاہما وقامت المرأتان کلتاہما، دونوں مرد کھڑے ہوئے یا دونوں عورتیں کھڑی ہوئیں۔ وکل واجمع واقطع وابطع وابصع بغیر المثنى، کہہ رہے ہیں کہ کلو، اجمع، اقطع، ابطع، ابصع لغیر المثنى، مثنیٰ کے علاوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثنیٰ کے علاوہ کا مطلب یہ ہے کہ واحد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے کبھی، اور کبھی جمع کے لیے۔ زیادہ تر یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن واحد کے لیے اس وقت استعمال ہوگا جب واحد میں ابعاض پائے جائیں، ان کے اندر جو ہے تقسیم ممکن ہو، ٹھیک ہے؟ جب واحد کے اندر تقسیم، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واحد کے اندر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے کہا جائے کہ اشتریت الغلام کلہ یا اجمعو، میں نے پورا کا پورا غلام خریدا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ لفظ کلو سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر کلو تو اس کے لیے آتا ہے جس میں کل، سب کے سب، پورا کا پورا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ غلام کو ٹکڑوں میں خریدا جائے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ ہاں، غلام کی بیع اور جاریہ کی بیع یہ عربوں میں متعارف تھی، دو حصوں میں بیع کرنا۔ ایک حصے کا مالک ایک شخص ہوتا تھا، دوسرے حصے کا مالک دوسرا شخص ہوتا تھا۔ دو لوگ جو ہے غلام کو خرید لیا کرتے تھے یا باندی کو خرید لیا کرتے تھے، الگ الگ ان کے اعضاء خریدے جاتے تھے دو حصوں میں کر کے۔ تو اس لیے یہاں پر درست ہے اشتریت العبد کلہ، لیکن اکرمت العبد کلہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے ایک غلام کی میں نے تعظیم کی، پورے غلام کی میں نے تعظیم کی۔ تعظیم میں جو ہے فرق نہیں ہوتا ہے، اشترا میں تو ہوتا ہے کہ غلام کا نصف اول خرید لیا، نصف اعلیٰ خرید لیا ایک شخص نے، اور نصف اسفل خرید لیا دوسرے شخص نے، اس میں تب ابعاض ہو سکتے ہیں، تمیز ہو سکتی ہے، جدا جدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اکرمت العبد کلہ، میں نے پورے غلام کی تعظیم کی، یہ کہنا درست نہیں ہو سکتا۔ کلو سے یہاں پر تاکید نہیں لا سکتے، اس لیے کہ جب تکریم ہوگی کسی غلام کی، جب بھی تکریم ہوگی تو پورے غلام ہی کی تکریم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کے سر کی تعظیم کی اور پیر کو میں نے جو ہے چھوڑ دیا، میں نے اس کے سر کو سلام کیا تھا، یہ متعارف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیز متعارف نہیں ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا لغیر المثنى، تثنیہ کے علاوہ کے لیے، واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے، بے اختلاف ضمیر فی کل، ضمیر کے اختلاف کے ساتھ اور صیغہ کے اختلاف، بے اختلاف ضمیر فی کل و صیغہ فی البواقی، کلوں میں صرف ضمیر کا فرق ہوگا، صیغے میں فرق نہیں ہوگا، ہے نا؟ اشتریت العبد کلہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جاء الزیدان کلہما، اس کے بعد جو ہے جاء القوم کلہم، کلوں میں فرق نہیں ہوگا، کلوں نہیں تبدیل ہوگا، صرف اس کی ضمیر تبدیل ہوگی کلوں میں۔ اور اس کے علاوہ جو اجمع، اقطع، ابصع وغیرہ ہیں، اس میں صیغہ بھی تبدیل ہوتا ہے
اور ضمیر بھی تبدیل ہوتی ہے، اور ضمیر کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہوتی، بغیر ضمیر بھی استعمال ہوتے ہیں، صیغہ تبدیل ہوتا ہے، والصیغہ تو پھر مواقع، اسی لیے کہا ہے کہ اور واقعوں میں صیغہ کی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے تم کو جاءنی القوم كلهم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون، میرے پاس قوم آئی پوری کی پوری۔ اب دیکھیے قوم جمع ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے کلوں میں تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن ہم کی جو ضمیر ہے وہ اس کے مطابق آ گئی، مطلوب کے مطابق جمع آئی، اور ایسے ہی اجمعون اقطعون ابصعون سب کے سب جمع استعمال ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو مطبوع ہے وہ جمع ہے۔ قامت النساء کلہن، قامت النساء، نساء جمع ہے، اب دیکھیے کلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور ضمیر اس کے مطابق آ گئی ہے، مؤنث جمع کی ضمیر آئی۔ اس کے بعد جو ما بقیہ کلمات ہیں جو تاکید کے لیے، جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، جیسے اجمعو تھا، اس میں اب دیکھیے جمعو، بتاؤ، بتاؤ، بسعو، یہ سب کے سب مؤنث، اجمعو کے مؤنث ہیں، جمع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اذا اردت تاکید الضمیر المرفوع المتصل، اگر تم ارادہ کرو ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانے کا نفس اور عین سے، یجب تاکیدہ بالضمیر المنفصل، تو واجب ہے کہ اس کی تاکید لائی جائے پہلے ضمیر منفصل سے، جیسے ضربت انت نفسوں کا، ٹھیک ہے۔ ولا یؤکد بکل واجمع الا ما له اجزاء ابعاد، اب یہاں پر جو ہے ضمیر منفصل سے تاکید لانا ضروری قرار دیا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ضمیر منفصل سے اگر تاکید نہ لائی جائے تو نفس جو تاکید کے لیے آیا ہے اور جو فاعل ہے اس کے درمیان التباس ہو جاتا ہے کہ یہ فاعل کون ہے، وہ ضمیر جو متصل ہے وہ فاعل ہے یا جو الگ سے آیا ہے نفس وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اکرمنی، اکرمنی نفسہ، ٹھیک ہے نا، اکرمنی نفسہ اگر کہا جائے، اب یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اکرمنی میں جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے یا نفسہ جو آیا ہے وہ اس کا فاعل ہے، تو فاعل میں اور مفعول میں، یعنی فاعل میں اور تاکید میں التباس لازم آ جائے گا، اس لیے یہاں پر کہا ہے کہ جو ہے الگ سے ضمیر لائی جائے گی تبھی یہ درست ہو جائے گا۔ ولا یؤکد بکل واجمع الا ما له اجزاء ابعاد، کہہ رہے ہیں کہ کلو اور اجماؤں سے اسی کی تاکید لائی جائے گی جس کے اجزاء جدا ہونا ممکن ہو، چاہے حصی طور پر چاہے حکمی طور پر۔ حصی طور پر تو جیسے ہم نے کہا کہ جاء القوم کلہم، قوم پوری کی پوری آئی، تو قوم جو ہے ان کے اجزاء الگ الگ کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مشاہدتی طور پر، حصی طور پر الگ کر سکتے ہیں آپ کہ قوم جتنے افراد کا مجموعہ ہے ان افراد کو الگ الگ کر دیا جائے، تو یہ تو حصی اور مشاہدتی طور پر ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حصی طور پر تو کسی چیز کی تبعیض، کسی چیز کے ابعاد کو بیان کرنا، کسی کو جدا کرنا ممکن نہ ہو، لیکن حکماً وہ اجزاء اور ابعاد پر مشتمل ہوں، جیسے کہ غلام، عربوں میں غلام جو ہے مشاہدتی طور پر یا حصی طور پر جدا نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن حکمی طور پر جدا کرنا اس میں ممکن تھا، اس لیے کہ غلام کی دو مرتبہ پے ہوتی تھی، ایک بار کسی نے خریدا آدھے حصے کو اور آدھے حصے کو کسی اور نے خرید لیا، تو یہ حکمی طور پر اس میں ابعاد پائے جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر درست ہو جائے گا۔ تو کلو اور اجماؤں سے اسی کی تاکید لانا درست ہے جس کے اجزاء اور ابعاد پائے جائیں، ٹھیک ہے۔ یصح افتراقها حصاً، کہ جس میں اجزاء اور ابعاد پائے جائیں جن کو جدا کر دینا حصی طور پر درست ہو، جیسے القوم، القوم کے اجزاء کو آپ حصی طور پر الگ کر سکتے ہیں، یا حکماً یعنی ابعاد و اجزاء کسی چیز میں پائے جائیں حکمی طور پر، جیسے آپ کہیں کہ اشتریت العبد کلہ، میں نے پورے کے پورے غلام کو خریدا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لفظ عبد جو ہے، عبد یہ حصی طور پر تو الگ، اگر الگ نہیں ہو سکتا
لیکن حکمی طور پر الگ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عربوں کے وہاں ایک غلام کی 2 مرتبہ بیع ہو سکتی تھی، اس لیے حکمی آواز میں یہ شامل ہو گیا ہے۔ ولا تقول اکرمت العبد کلہ، اب آپ یہاں پر اکرمت العبد اگر کہیں گے تو کلہ سے اس کی تاکید لانا درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں اس طور پر تکریم کے باب میں، تعظیم کے باب میں عبد ناقابل اجزا ہے، ٹھیک ہے نا، ناقابل تقسیم ہے، لیکن اشترا کے باب میں عبد قابل تقسیم ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وعلم ان اقطع و ابتع و ابصع اتباع لاجمع، اب کہہ رہے ہیں کہ اقطع، ابتع اور ابصع یہ تینوں جو کلمات ہیں تاکید کے لیے، جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، یہ سب کے سب اجمعوں کے تابع ہیں۔ جب اجمع آئے گا تبھی ان کا استعمال کرنا درست ہوگا، اگر اجمعوں کو ذکر نہ کیا جائے تو ان کا استعمال الگ سے درست نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا معنی بھی الگ سے نہیں ہے، لیس لہا معنی ہا ہونا، ان کا الگ سے کوئی معنی نہیں ہے بغیر اجمعوں کے۔ اجمعوں کو جب ذکر کیا جائے گا تبھی ان کا معنی بھی سمجھ میں آئے گا، اگر اجمعوں کو ذکر نہ کیا جائے تو معنی درست نہیں ہوگا۔ فلا یجوز تقدیمها علی اجمعوں، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تقدیم اجمعوں پر درست نہیں ہے، ان کو مقدم کرنا، اجمعوں سے پہلے لانا، اس لیے کہ یہ تابع ہیں اور اجمعوں مطبوع ہے، تابع کا مطبوع سے پہلے آنا تو درست نہیں ہے، اس لیے اجمعوں پر اس کو مقدم نہیں کر سکتے۔ ولا ذکر بدون ہی، اور نہ ہی ان کلمات کو بغیر اجمعوں کے ذکر کر سکتے ہیں، اگر آپ نے کہیں ذکر کر دیا تو تاکید مکمل نہیں ہوگی اور کلام باطل قرار دیا جائے گا۔ اجمعوں کو پہلے ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد ان تمام کلمات سے آپ چاہیں تو تاکید لا سکتے ہیں۔